السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو ایمان والے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کا اور اس کے عذاب کا ڈر ہے، یقیناً وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اسلامی شعار کا احترام کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں ریاضتوں کے ذریعے معبود برحق کے خاص بندوں میں شامل ہو کر قرب الہی کے حقدار بن کر اپنا مقام جنت میں بنا لیتے ہیں۔ کاش ایمان والے دنیا کے انتشار سے رک کر تھوڑی دیر اپنے ایمان و اعمال پر غور و فکر کریں اور قرآن مجید صرف تلاوت نہ کریں بلکہ جو بات اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے کی ہے اسے سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھنے کی کوشش کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے یقیناً ایمان کے کامل درجے پر پہنچ کر دنیا میں بھی جنت پہنچنے سے پہلے جنت کی خوشبو محسوس کریں گے۔ اے بندو، دنیاوی ترقی کے جنون سے نکلو اور اللہ کے کلام کو تلاوت کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ قرآن کریم کے سورہ یاسین شریف پڑھنا تو بالکل عام ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 22 میں ذکر ہے وَمَا لِيَا لَا عَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف پلٹنا ہے۔ وما لیا، اور مجھے کیا ہے جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے صحیح چیز کو اختیار کرے، اس کے بعد انتہائی لطیف طریقے سے قوم کو اس کی گمراہی پر تنبیہ کی کہ مرنے کے بعد جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہیں جزا ملے گی۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو۔ جب اس مبلغ نے اپنے قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلمہ کہا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا۔ جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا بے شک میں آپ کے رب عز و جل پر ایمان لایا تو آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ ایک دوسری تفسیر میں ہے کہ اس مبلغ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا اور تمہارا رب اور ساری کائنات کا رب ہے۔ تو تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو۔ میں نے تمہیں حق پر متنبہ کر دیا، خبردار کر دیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے انہیں شہید کر دیا، مار دیا۔ پھر اس مبلغ کا ذکر سورہ یاسین شریف کے آیت نمبر 26 اور آیت میں اس طرح کیا گیا، قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے فرمایا گیا جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میری بہت عزت افزائی فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے مقرب اور محبوب و مخلص و مومن بندے موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے دل میں اخلاص پیدا کرنا اور دل میں صحیح نیت پیدا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ٹھیک سے رجوع ہو جانا، یہی سب سے بڑا کمال ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔